السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، بزرگی، برتری اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کے بابرکت ذات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سید المرسلین جد الحسن والحسین ساری کائنات کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ مالک العلام کا بے حد شکر ہے جس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تیسواں پارہ سورۃ الغاشیہ، اس کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اعمال کرتے ہیں، صرف عمل نہیں بلکہ بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ اس قدر عمل کرتے ہیں کہ ان کی عمال کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، رزلٹ اور نتیجہ ملنے والا ہوگا، تو رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے اندر گرا دیا جائے گا۔ آخر وجہ اور سبب کیا ہے؟ عمل تو اس لیے ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، جمیع عبادات کا مقصد تو یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، جنت کے ہم مہمان بن جائیں، لیکن ساری زندگی انسان عمل کرتا رہے اور اس کے باوجود رزلٹ اور نتیجہ یہ ہو کہ جہنم میں چلا جائے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ آئیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم اس سوال کا جواب کہ آخر یہ کیوں ہوگا، اس کی وجہ اور سبب تلاش کرتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت اور محاسبہ مگر کیسے؟ حضرات، عمل کرنا بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن عمل ایسے کیا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، پھر انسان کا عمل رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی انسان عمل کرے اس کے اندر کچھ شرائط ہونا ضروری ہے، جن میں سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو،
کفر اور شرک کی آمیزش اور ملاوٹ سے عقیدہ پاک ہو۔ اگر انسان کے عقیدے کے اندر کفر کی، شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہے تو ایسے بندے کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العزت انسان کے جتنے بھی گناہ ہو، ریت کے ذرات سے زیادہ ہو، سمندر کی جاگ سے زیادہ ہو، پانی کے قطرات سے بڑھ کر ہو، درخت کے پتوں سے زیادہ ہو، اگر انسان رب کے پاس آتا ہے، شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہے اس کے اعمال صالحہ کے اندر، اللہ رب العزت ایسے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہے تو پھر ایسے بندے کے اللہ رب العزت گناہ معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم بہت زیادہ ہے، کائنات کے اندر بہت ظلم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان ظلم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا اگر کوئی ظالم ہے تو وہ مشرک ہے۔ وہ شرک کرنے والا ہے جو رب کی حقوق جو ہے غیر اللہ کو دینے والا ہے، حجر و شجر کو دینے والا ہے، معبودان باطلہ ان کو دینے والا ہے۔ آئیے یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 17 انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا ہے کہ اگر یہ میرے پیغمبر جن کے سروں پر نبوت کا تاج میں نے سجا دیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو میں ان کے بھی زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ حضرات یہ انبیاء کی بات ہے، سورۃ زمر ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پیارے محبوب امام الانبیاء، حبیب کبریا، سید المرسلین اور تمام کائنات کے سردار پیغمبر، معراج کے دولہا پیغمبر، آپ بھی اگر میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو پھر آپ کا دن بھر جو ہے میری عبادت کرنا، رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت توحید کا کام کرنا اور رات کو لمبے لمبے سجدے کرنا، اس قدر لمبا قیام کرنا، اس قدر لمبے سجدے کرنا کہ آپ کے پاؤں پر بھی ورم پڑ جائے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے۔ لیکن آپ نے بھی اگر میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں محبوب تیرے بھی عمل زندگی بھر کے برباد کر دوں گا۔ حضرات یہ نبی علیہ السلام نے شرک کرنا نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام نے شرک کیا نہیں ہے، نہ کرنا تھا۔ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کے اندر یہ مثالیں قائم کی ہے کہ آنے والے لوگ اس بات کو سمجھ لیں، اگر شرک انبیاء کو معاف نہیں ہے، اگر شرک پیارے نبی کو معاف نہیں ہے تو آج کا اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اگر رب کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو داتا سمجھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو بارش برسانے والا سمجھتا ہے، رب کے علاوہ اگر کوئی اولاد عطا کرنے والا کسی کو سمجھتا ہے، رب کے علاوہ اگر وہ سمجھتا ہے فلاں بھی بیٹے عطا کرنے پر قادر ہے، فلاں بھی بیٹیاں عطا کر سکتا ہے، فلاں بھی مشکلات کو دور کر سکتا ہے، فلاں بھی غموں سے نجات عطا کر سکتا ہے، فلاں بھی مصیبتیں ٹال سکتا ہے، یاد رکھیے کہ یہ ایسا انسان جو ہے رب کے حقوق غیر اللہ کو دینے والا جو ہے یہ مشرک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے عمل قبول نہیں کرنے۔ مشرک انسان ایسا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، مشرک کا جنت میں جانا تو بعید ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندے پر جنت کو ویسے ہی حرام قرار دیا ہے۔
मुशरिक आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। अमाल की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त ये है, अगर हम चाहते हैं हमारी नमाज कबूल हो, रोजा कबूल हो, हज कबूल हो, खुतबा जुमा कबूल हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाना और रोना कबूल हो, तो फिर हम देखें अपने अकीदे के अंदर शिर्क की आमेज़श तो नहीं है, शिर्क की मिलावट तो नहीं है, गैरुल्लाह के नाम के नजर न्याज तो नहीं हम देते, गैरुल्लाह के नाम पे जानवर कुर्बान तो नहीं करते, गैरुल्लाह को सजदा तो नहीं करते, गैरुल्लाह के सामने हाथ तो नहीं उठाते, गैरुल्लाह के सामने झोली तो नहीं बिछाते। अगर ये अमाल किसी इंसान के अंदर है, उसका अकीदा जो है ऐसे शिर्क से पाक नहीं है, ऐसे इंसान के अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं है। आगे अमाल की कबूलियत कैसे होगी? अकीदा तौहीद हो, अगर शिर्क की आमेज़श से अमल कबूल नहीं है। हज़रात आइए कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु मा'a हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शै'a। जो काफिर इंसान है उसके अमल की मिसाल तो ऐसे है जैसे एक चटियल मैदान होता है, उसके अंदर सैराब हो, दूर से देखने वाला इंसान ये समझता है शायद कि वो पानी है, लेकिन जब वो करीब जाता है उसको रेत के अलावा पानी नजर नहीं आता, रेत ही रेत नजर आती है। इसी तरह काफिर लोग जिनके पास ईमान नहीं है, ईमान की दौलत नहीं है, उनको अपने अमाल बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रब के यहाँ उनकी कोई वक़्त नहीं है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस भी है, इस बात पर दलालत करती है। रब का कुरान भी पुकार पुकार कर कहता है, लोग मक्का वाले जो है वो हाजियों को पानी पिलाया करते और बैतुल्लाह की तमीर करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरत तौबा के अंदर, अजअलतुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तबून इंदल्लाह। क्या तुम हाजियों को पानी पिलाना और बैतुल्लाह की तमीर करने के काम को उस आदमी के काम के बराबर समझते हो? मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। याद रखना, ला यस्तबून इंदल्लाह, ये दोनों रब के यहाँ बराबर नहीं हो सकते। ईमान वाला और जो है दूसरा काफिर इंसान बराबर नहीं हो सकते, मोमिन और मुशरिक बराबर नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अकीदा तौहीद अगर नहीं है अमल कबूल नहीं है। दो मिसालें देकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये हदीस जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हिशाम बिन आस जो है उसने जो है 50 ऊंट जो है रब की राह के अंदर कुर्बान कर दिए, रब की राह के अंदर ज़िबा कर दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिशाम ने 50 ऊंट कुर्बान कर दिए हैं, हालांकि आप जानते हैं एक ऊंट की इतनी ज्यादा कीमत है, 2-3 लाख का एक ऊंट है, और जो बंदा एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 ऊंट कुर्बान कर देता है, उसको कितना अजर मिलना चाहिए, कितना सवाब मिलना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के यहाँ इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसके 50 ऊंट कुर्बान करने का कोई अजर नहीं है, कोई सवाब नहीं है। मुस्नद अहमद की हदीस है। वजह क्या है? आपने फरमाया कि इसका अकीदा तौहीद नहीं है, तौहीद की दौलत इसके पास नहीं है, इसके पास ईमान की दौलत नहीं है, क्योंकि ईमान ऐसी दौलत है, मन आमना मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो बंदा अमल करेगा, चाहे वो चाहे मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन अगर उसके पास ईमान की दौलत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अमल को कबूल फरमा लेंगे। अगर ईमान की दौलत नहीं है, फिर अल्लाह ऐसे बंदे के अमल को कबूल नहीं करेंगे। जो रब की राह के अंदर जितना भी खर्च करने वाला हो,
اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہے۔ حضرات یہ ایک مثال آپ کو دی ہے، آئیے دوسری مثال لیجئے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میری اور آپ کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ مفتیہ، میری اور آپ کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے، ابن جدعان جو ہے یصل الرحم ویطعم المساکین، بہت زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ہے، بہت زیادہ جو ہے یتیموں کی ہیلپ کرنے والا ہے، یتیموں پر خرچ کرنے والا ہے، اس کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، اور اس قدر زیادہ اس کا دسترخوان وسیع ہے، بہت زیادہ لوگوں کو کھانے کھلانے والا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ یہ بتائیے کیا اس کا یہ کھانا کھلانا، اس کا یتیموں اور بیواؤں کی ہیلپ اور مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، کیا اس کو کوئی اجر اور ثواب ملے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے آپ کے بعد ساری دنیا کی دولت ہے، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، رب کبریا کی قسم، یہ مال، یہ دولت، یہ درہم و دینار، یہ بینک اور بینک جو ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ تو نے اس کے بارے میں پوچھا ہے، اس نے تو کبھی اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ قیامت والے دن میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے ایمان نہیں ہے، یہ دولت اس کے پاس نہیں ہے، اس کا یتیموں کو کھانا کھلانا، اس کا بیواؤں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ حضرات یہ دو مثالوں سے بات واضح ہو چکی ہے، جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، جس کے عقیدے کے اندر شرکی آمیزش اور ملاوٹ ہے، اللہ ایسے بندے کے عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے نمبر 2، اخلاص یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جو بھی عمل کرنا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو، خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرو۔ جس آدمی نے ریاکاری کے لیے عمل کیا، دکھلاوے کے لیے عمل کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا، جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا، ایسے بندے نے بھی شرک کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فہجرتها الى ما ہاجر الیہ۔ جو انسان عمل کرتا ہے اس کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی رزلٹ اور نتیجہ ہوگا۔ اگر کوئی انسان اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین پر عمل کروں گا، اسلام کے مطابق زندگی بسر کروں گا، اتنا بڑا اجر ہے۔ ان الہجرت تہدم ما کان قبلا، ہجرت کرنے سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان نے اس لیے ہجرت کی ہے عورت کی خاطر، شادی کی خاطر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَى، جس آدمی نے جو نیت کی ہے اس کے مطابق ہی اس کو اجر ملے گا، اس کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرات اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اگر خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے،
مسجد میں اگر فنڈ دینا ہے مقصد اللہ کی رضا ہے، مسجد کے اندر پنکھا لگانا ہے مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اگر کوئی کولر کا اہتمام کرنا ہے یہ نیت نہ ہو کہ اس پر میرا نام لکھا جائے، لوگ کہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بہت زیادہ جو ہے صدقہ کرنے والا ہے، نیت خالص ہوگی تو عمل رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں تو دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، کس نیت کے ساتھ ہم عمل کر رہے ہیں۔ حضرات آئیے دوسرا عمل جو ہے عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان کے پاس اخلاص نہیں ہے، ریاکاری کرنے والا ہے، دکھلاوا کرنے والا ہے، شہرت طلب کرنے والا ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ آئیے دو مثالیں دے کر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر ایک شہید ہے، نمبر دو حافظ اور قاری ہے، نمبر تین سخی آدمی ہے۔ ان کو رب کی بارگاہ کے اندر لایا جائے گا، پوچھا جائے گا، شہید سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی جان کس لیے جو ہے قربان کی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا 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 شہید ہو چکا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، لوگوں سے جو تو کہوانا چاہتا تھا لوگوں نے تجھے کہہ دیا، آج میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے حافظ اور قاری جو ہے اس کو بھی بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، تقریریں کرتا تھا، قرآن سناتا تھا، کس نیت کے ساتھ؟ کہے گا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں واہ واہ کیا آواز ہے، کیا ہی کیسی بہترین تقریر ہے، لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتا تھا، لوگوں نے یہ باتیں کہہ دی، آج میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ حضرات شہید کا بڑا مقام ہے، حافظ اور قاری کا بڑا مقام ہے، شہید کا اتنا مقام ہے ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عالم اور حافظ کا اتنا مقام ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، کہ اللہ رب العزت کی دین جو سیکھتا ہے، جو اسلام کو سیکھتا ہے، حافظ اور قاری جو ہے، جو عالم بنتا ہے، رب کے دین کو سیکھنے والا ہے، اس کی عظمت اور شان کے کیا کہنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس گلی سے وہ گزرتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، جن محلوں سے گزرتا ہے، جس جگہ سے گزرتا ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ حتی النملۃ فی جحرها، چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اور مچھلیاں جو ہے پانی کی سمندر کی تہوں کے اندر اس حافظ قاری اور عالم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے نبی اس کے لیے دعائیں رحمت فرما چکے ہیں۔ نظر اللہ سمع منا مقالتی، جو قرآن کو سیکھتا ہے، حدیث کو سیکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو بہترین بنا دے، خوشگوار بنا دے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں حافظ کے لیے، قاری کے لیے، لیکن اگر نیت کے اندر فتور آ جاتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے علم کو حاصل کیا اس مقصد کے لیے کہ لوگ کہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، ایسا بندہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، لم یجد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ جو کئی سو سال جو ہے دور سے
آنے والی خوشبو ہے اس کو یہ بھی میسر نہیں ہوگی۔ حضرات سخی آدمی کی بڑی شان ہے، اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا اس کو سایہ عطا فرمائیں گے، لیکن یہ تینوں آدمی کس وجہ سے جہنم کے اندر جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری اور دکھلاوا تھا۔ اتنے عظیم عمل کرنے والے لوگ جو ہے سب سے پہلے جہنم کے اندر گرائے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرنے لگے، صحابی نے جب اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا ہے، سند پڑھی ہے، متن شروع کرنے لگے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوبارہ پھر اس حدیث کو بیان کرنے لگے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بیان کیا ہے۔ حضرات یہ کون سی حدیث ہے جس نے حضرت ابو ہریرہ پر غشی طاری کر دی، جس نے ابو ہریرہ کو بے ہوش کر دیا؟ یہ یہی حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جہنم کو بھڑکایا جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا جس آدمی کو سب سے پہلے جہنم کے اندر گرایا جائے گا وہ یہ تین لوگ ہیں۔ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، ریاکاری اور دکھلاوا تھا۔ حضرات میرے اور آپ کے لیے سبق اور درس یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ توحید کے بعد اخلاص کی نعمت کے اندر بھی اپنے آپ کو مالا مال کرنا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ریاکاری اور دکھلاوے سے عمل پاک ہونا چاہیے، ہماری نماز دکھلاوے کی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا صدقہ دکھلاوے کا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا حج اور عمرہ دکھلاوے کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا جو لوگ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم جو ہے جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، آج انظروا فہل تجزون عندهم جزاء، کیا آج تمہیں ان سے بدلہ ملے گا؟ جاؤ ان سے جا کر بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حضرات اس لیے اجر رب سے لینا ہے، ریاکاری اور دکھلاوے سے عمل کو پاک کیجئے، رب کی رضا کے لیے عمل کیجئے۔ آئیے نمبر 3، تیسری شرط جو ہے عمل کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ عمل اتباع سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سنت کے مطابق جو عمل ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، میرے نبی فرماتے ہیں جس آدمی نے جو بھی عمل کیا اگر اس کا عمل جو ہے میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ عمل بیکار ہے، رائگاں ہے، مردود ہے، باطل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عمل کرو گے، عمل قبول ہوگا۔ حضرات آئیے آپ علیہ السلام کی دو حدیث سنیے کہ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے کیسے برباد ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے چند صحابہ تین جو ہے جاء الثلاثۃ رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوا عليها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما أنا أصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء أبدا ولا أتزوج۔ آپ علیہ السلام کا گھر ہے، آپ علیہ السلام کے پاس جو ہے آپ کے گھر کے اندر چند لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کی رات کا معمول کیا ہے، عبادت کیسے کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، رات کو نفل کیسے پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے گھر سے یہ بتایا گیا آپ کا یہ معمول ہے، اتنے بجے اٹھتے ہیں، اتنے بجے سوتے ہیں، فلاں دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کہنے لگے یہ تو اللہ کے نبی ہے، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے یہ عمل اس قدر زیادہ کرتے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو ان سے کم تر ہیں۔ ایک کہنے لگا
آج کے بعد ساری رات نفل پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا آج کے بعد روزانہ روزہ رکھوں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا آج کے بعد جو ہے شادی نہیں کروں گا، جو وقت جو ہے بیوی بچوں کو دینا ہے وہ بھی عبادت کے اندر صرف کروں گا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہے۔ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا فواللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل کے اندر تم سے زیادہ تقوی ہے۔ لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میری سنت نہیں ہے پوری رات کو نفل پڑھنا، یہ میری سنت نہیں ہے روزانہ روزہ رکھنا، یہ میری سنت نہیں ہے کہ یہ جو بیوی بچوں کا وقت ہے یہ بھی عبادت کے لیے صرف کر دینا۔ میری سنت کیا ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے۔ حضرات اس واقعہ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ عمل بہت خوبصورت ہے، ساری رات عبادت کرنا بڑا پیارا عمل ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ روزانہ روزہ رکھنا بڑا خوبصورت عمل ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس نیت سے شادی نہ کرنا کہ جو وقت بیوی بچوں کو دینا ہے وہ بھی عبادت کے اندر صرف ہو، بڑی اچھی نیت ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ کر عمل کرے گا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعبا قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری امت جنت میں جائے گی ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں کون سا بدقسمت ہے، کون سا بدنصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ جنت کے اندر تو حوریں ہیں، غلمان ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، میوہ جات ہے، اس کے اندر نہریں ہیں، شرابن طہورا کی نہریں ہیں، خالص دودھ کی نہریں ہیں، خالص جو ہے شہد کی نہریں ہیں۔ ایسی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جس کا عمل میرے عمل کے مطابق نہیں ہے ایسا بندہ جو ہے جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ حضرات آئیے سنت کے مطابق عمل کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری مثال کو سمجھیے، اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے عمل قبول نہیں ہوتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آتا ہے اور آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ آپ کے پاس جاتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے، فسلم علیہ فقال وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے نماز پڑھ کر آنے والے تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، دوبارہ جا پھر جا کر نماز کو پڑھ۔ یہ نماز پڑھنے والا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ میرے اور آپ جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے جس کے پاؤں کی خاک بھی اس کے مقابلے میں ہماری پوری زندگی ہو، رات کی عبادت ہو، حج اور عمرے ہو، پھر بھی ہم اس پر نہیں پہنچ سکتے، اس قدر ان کی عظمت و شان ہے۔ یہ خلاد بن رافع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ کہا کہ تو نے نماز پڑھی اور نہ پڑھی برابر ہے۔ حضرات یہ نماز پڑھنے والا صحابی رسول ہے، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی اعلیٰ ہے، مسجد نبوی ہے، جس علاقے جس شہر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، جس زمانے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے وہ زمانہ بھی اعلیٰ ہے، اور جس کی موجودگی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں تیری نماز پڑھی اور نہ پڑھی برابر ہے۔ آج میں یہ سوال کرنے لگا ہوں، مسافر ہوں، پتوکو کے اندر
آنے والوں، مبارک مسجد میں آنے والوں، یہ طالب علم کی بات کو پلے باندھ لو۔ آج کے پورا خطبہ جمعۃ المبارک کی ایک بات کو شاید ذہن میں رکھ کے ضرور جائیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، زمانہ بھی سب زمانوں سے اعلیٰ، مسجد بھی تمام مسجدوں سے اعلیٰ، نماز پڑھنے والا بھی سب سے اعلیٰ ہے، لیکن نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، رکوع میرے نبی جیسا نہیں ہے، سجدہ میرے نبی جیسا نہیں ہے، جلسہ میرے نبی جیسا نہیں ہے، اور ایک رکعت کے بعد اٹھنا میرے نبی کی طرح نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری نماز پڑھی اور نہ پڑھی برابر ہے۔ آج میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کتنے ایسے ہم میں سے ہیں جن کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، جن کا سجدہ ٹھیک نہیں ہے، ایک رکعت کے بعد اٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر صحابی رسول کی نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو پھر مسجد مبارک کے اندر آنے والا میرا بھائی جو ہے، کیا اس کو بھی اپنی نماز پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کو بھی اپنی نماز پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ حضرات ضرور کرنی چاہیے۔ یہ اتباع سنت بہت ضروری ہے۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی رب کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ حضرات آئیے اس کے علاوہ دوسری مثال کو سنیے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے، عید کے موقع پر جو ہے وہ قربانی کرنی ہوتی ہے، قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے کرتا ہے، کیا اس کا یہ جانور قربان کیا ہوا قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد ہے، جانور بھی وہ ہے، دن بھی وہ ہے، سب کچھ ہے، شرطیں بھی ساری ہے، لیکن طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل قبول نہیں۔ میرے نبی فرماتے اس جانور کی جگہ پہ اور جانور قربان کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر عمل کیا گیا ہے۔ اس لیے اعمال کی قبولیت اگر چاہتے ہیں، اتباع سنت بہت ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت ضروری ہے۔ حضرات آئیے آج چوتھے نمبر پر اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہے وہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن پڑوسی اس سے تنگ ہے، ہمسایہ اس سے تنگ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کا ذکر کیا گیا، یہ بڑے نفلی روزے رکھتی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی فی النار، یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی، کیونکہ اس کا یہ نفل پڑھنا، اس کا جو نفلی روزے رکھنا، اس کا رات کو عبادت کرنا، یہ ٹھیک ہے، یہ رب کا حق ہے، لیکن بندوں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ عورت جو ہے جہنم کے اندر جا رہی ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو صرف فرض ادا کرنے والی ہے، کبھی کبھار صدقہ کرنے والی ہے، آپ علیہ السلام سے ذکر کیا گیا، لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش رہتا ہے، اس کے زبان جو ہے اچھے جملے بولتی ہے، پکیزہ بولنے والی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی فی الجنہ، یہ جنت کے اندر جانے والی عورت ہے۔ حضرات ہم نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح کریں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کریں، ساتھ ساتھ جو ہے حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ جو بندہ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا اس کے عمل بھی خدشے کے اندر ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ آخری بات جو ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے جس کے عمل رب کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتے، جس کا رزق حرام کا ہو، جس کا رزق حلال کا نہیں ہے، اس کے عمل بھی قبول نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام سے ایک ذکر کیا گیا ایک آدمی کا، یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اس لمبے سفر سے مراد کون سا سفر ہے؟ بیت اللہ کا سفر ہے، اور یہ بیت اللہ میں پہنچ چکا ہے اور اپنے
اپنے ہاتھوں کو لمبا کیا ہوا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی کی صدائیں لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ اپنا ملک چھوڑ کر آیا ہوں، پیسے جمع کر کر کے آیا ہوں، اے اللہ بڑی مشقت کے ساتھ آیا ہوں، حالت بھی بگڑی ہوئی ہے، بڑا گندا حال ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے رزق عطا کر دے، مجھے بیٹا اور بیٹی عطا کر دے۔ لیکن آواز کیا آتی ہے؟ مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام۔ اور میرے سامنے التجا کرنے والے، تیرا تو کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا تو پینا بھی حرام کا ہے، تیرا تو لباس بھی حرام کا ہے، تیرے بطن کے اندر جو غذا گئی ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، مجھے بتا میں تیرا عمل قبول کروں تو کیسے کروں، تیری دعا کو قبول کروں تو کیسے کروں؟ حضرات کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے مال کو ہضم کرنے والے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے، لوگوں سے قرض لے کر ان کو ہضم کرنے والے۔ حضرات یہ دن آنے والا ہے کہ جس سے ان اعمال کا محاسبہ بھی کیا جائے گا۔ میں نے 5 چیزیں ذکر کی ہے، عمل کی قبولیت مگر کیسے، عمل کی قبولیت اور محاسبہ مگر کیسے؟ حضرات پہلی شرط میں نے ذکر کی ہے عقیدہ توحید ہو، نمبر 2 اخلاص ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 4 اتباع سنت ہو، اور نمبر 5 حقوق العباد کا خیال رکھا جائے اور رزق حلال کا خیال رکھا جائے۔ حضرات اگر کوئی شخص ان اعمال کو نہیں سمجھتا، اگر ان شرائط کو نہیں سمجھتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھنا ہے، ان اعمال کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، فَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام کائنات کے لوگوں سے میں نے پوچھنا ہے تم نے عمل کیسے کیے ہیں، میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، تم کیسے عمل کر کے آئے ہو؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، ضرور بضرور تم سے سوال کیے جائیں گے۔ وہ دن آنے والا ہے، ہم یہ نہ سمجھے اپنی منمانی کی زندگی گزارتے رہیں گے، جیسے مرضی عمل کرتے رہیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسان رب کی بارگاہ کے اندر آئے گا، وہ دن کیسا دن ہے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بر بھی عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کا رزلٹ اور نتیجہ پا لے گا، جس نے کوئی برائی کی ہوگی اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ انسان رب کی بارگاہ کے اندر آئے گا اور پھر کیسا جو ہے وہ ایسے لمحات ہوں گے کہ اللہ رب العزت آ چکے ہیں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اللہ رب العزت جو ہے سوال و جواب کے لیے اور صفیں بن چکی ہے، اور ہر انسان جو ہے رب کی بارگاہ کے اندر آ رہا ہے۔ کیسے آ رہا ہے؟ آواز لگائی جائے گی فلاں بن فلاں کہاں ہے، وہ آگے آ جائے، اور پھر ایسے آواز آئے گی کیونکہ وہاں باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے، فلاں بن فلاں کہاں ہے، وہ کیسے عمل کر کے آیا ہے، آئے میرے سامنے آ کر سوالوں کا جواب دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه ليس بين الله وبينه ترجمان۔ بندہ رب سے باتیں کرے گا، اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، اکیلا بندہ ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں سے ہر ایک اکیلا رب کی بارگاہ کے اندر آنے والا ہے۔ وَنَرِثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر ایک اکیلا آئے گا۔ وہ دن ایسا دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ وہ دن پھر ایسا دن ہے جہاں ہم سے یہ محاسبہ کیا جائے گا کیسے عمل کر کے آئے ہو، اور رب کی بارگاہ کے اندر ہم نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے، اور رب کا قرآن کہتا ہے تو پھر انسان آئے گا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ جب انسان رب کی بارگاہ کے اندر آ رہا ہوگا، یہ مجرم آ رہا ہوگا، ایک اس کے پیچھے ہانکنے والا ہوگا،
ایک شہید ہوگا، گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ اگر انسان اس موقع پر جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، فرشتہ فوراً کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، فوراً اس کی شہادت آ جائے گی، رب کا دربار سج جائے گا، وہاں اللہ رب العزت پوچھیں گے اور پھر نامہ اعمال سامنے ہوگا، یہ فائلیں کھل جائیں گی، رجسٹر کھل جائیں گے، کتاب کے سامنے آ جائیں گے۔ وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، بندہ کہے گا ہائے میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو چکا ہے، لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، جس نے نہ کوئی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ بڑی بات کو چھوڑا ہے، جو میں نے بند کمروں کے اندر بات کی تھی آج وہ بھی لکھی ہوئی ہے، جو میں نے سب کے سامنے عمل کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، الا احصاها، اللہ نے اس کو احصا کر دیا ہے، شمار کر دیا ہے۔ احصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو ہے گن کر پوری اس کی ڈیٹیل بیان کرنا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد مبارک کے اندر اتنے نمازی ہے، یہ ہے عدہ یا عدو گننا، اور ایک ہے احصا یحصی، اس کا مطلب ہے شمار کرنا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں مسجد کے فلاں دروازے سے فلاں وقت پر فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ میں فلاں صف کے اندر فلاں بندہ فلاں اس کا باپ ہے وہ اتنے بجے آیا ہے، یہ عمل اس نے کیا ہے، پوری ڈیٹیل اگر میں دیتا ہوں اس کو کہتے احصا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جو عمل ہم کریں گے یہ اللہ ان کو سامنے لے کر آئے گا اور کہا جائے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، کوئی کسی دوسرے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ پھر اپنا نامہ اعمال سامنے رکھ کر پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اگر انکار کرے گا تو پھر ہمارے جو ہے وجود ہے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، بندے کے ہاتھ بول بول کر کہیں گے او بندے تو فلاں وقت تو نے یہ کام کیا تھا، بندے کی ٹانگیں بولیں گی، اللہ ہاتھوں کو بھی بلائے گا، اللہ پاؤں کو بھی بلوائے گا، اللہ ٹانگوں سے کہے گا بتاؤ یہ کس کس گلی کے اندر چلتا کرتا تھا، یہ کن راستوں سے گزرتا کرتا تھا، یہ کن چوکوں چراستوں کے اندر جایا کرتا تھا، ٹانگیں بول بول کر کہیں گی شہد علیہم سمعہم وابصارہم، یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر یہ بندہ کہے گا میرے پاؤں تمہیں کیا ہو چکا ہے، میرے ہاتھوں تمہیں کیا ہو چکا ہے، آج تم میرے ہی خلاف باتیں کرنے لگے ہو، اور یہ بول کر کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، آج ہمیں بھی اسی رب نے بلوا لیا ہے، آج ہمیں بھی اس رب نے بلوا لیا ہے۔ ہمارے اعمال کا محاسبہ اس انداز سے بھی ہوگا کہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اگر اچھے عمل کیے ہیں تو اچھی گواہی دیں گے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ یہ زمین جس جگہ پہ ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کا صحن ہو، چاہے وہ گلی ہو، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ دفتر ہو، چاہے وہ کچہری ہو، چاہے وہ ایم پی اور ایم این اے کا آفس ہو، چاہے جو بھی وکیل کا جو ہے آفس ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ زمین سے کہے گا زمین آ جا، زمین جو ہے سامنے ہے، ادھر بندہ بیٹھا ہے اور بندہ سامنے ہے، اللہ زمین سے کہے گا بول بول کر بتا یہ تیرے اوپر کیا کیا جرم کرتا رہا، یہ تیرے اوپر کیا کیا عمل کرتا رہا۔ زمین بول کر کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین بول کر کہے گی اس نے فلاں ٹائم کے اندر فلاں دن تھا، فلاں کونا تھا، اس نے مجھ پر زنا کیا تھا، زمین بول کر کہے گی اس نے فلاں وقت پر جو ہے میرے اوپر جو ہے بدکاری کی تھی، زمین بول بول کر کہے گی یہ رب کا قرآن ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین خبریں بیان کرے گی، جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ سارے عمل زمین بیان کر دے گی۔ ہم
آج سمجھتے ہیں شاید جیسے مرضی عمل کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے۔ جسم کے اعضاء ہمارے ہم خلاف دیں گے، گواہی دیں گے، اور وہاں پھر انسان کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ آج وقت ہے، آج لمحات ہے، آج فرصت کی گھڑیاں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وقت جو انسان کو ملا ہے اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جانا ہے، اور عمل انسان نے کیسا کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اگر آج ہم ان لمحات کو قیمتی سمجھ لیں، یہ سنہرے اوقات اور قیمتی گھڑیاں، تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا کی زندگی بھی ایسے گزرے گی، ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے جنت کا سلام آئے گا، فرشتوں کا سلام آئے گا، اور ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال ایسے کرنے کی کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہو، اور اپنے ہاں جب محاسبہ ہو ہماری زندگی کے اعمال کا تو ہمیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔